میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے عمر لمبی ہو اخلاق اچھا ہو میٹھا بولے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں اب یہ بن گیا ہوں تو اب میں کڑوا ہو گیا؟ نہ ترش روئی کا معنی ہی کوئی نہیں، مطلب ہی کوئی نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو معاذ اللہ گالی دی تو آپ نے دعا دی۔ بندہ کہنے لگا حضور وہ گالیاں دے رہا ہے آپ دعا دے رہے ہیں، تو فرمانے لگے جو سٹاک اندر ہوگا وہی باہر آئے گا نا، جو اس کے اندر تھا وہ باہر آ گیا، جو میرے اندر تھا یہاں سے باہر آ گیا۔ اخلاق اچھا کریں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھے رویے اپنائیں، لب و لہجے میں صداقت پیدا کریں۔ میاں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جناب ہر وقت آپ دکھتے ہیں کوئی قریب نہ جائے اور بلا وجہ کی آوازاری اور بلا وجہ کی پریشانی سے نکلیں۔ دوسری بات میرے نبی کریم، سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ، یہ عادت بنائیں جب حضور کا نام آئے تو درود نہ بس آٹومیٹک سسٹم ہو جائے، ادھر نام آئے ادھر درود جاری ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بہترین آدمی، محبوب فرمانے لگے خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سیکھے۔ بہترین کون ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا سیکھنے والے کا، پہلا سبحان اللہ۔ کیسی شاندار بات کی، کیسی شاندار، یعنی کبھی ہم حضور کے جملوں کی ترتیب بنائیں نا تو ایک ایک حرف جو ہے وہ پوری پوری تازگی دیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین بندہ تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بہترین وہ ہے جو پہلے قرآن۔ 5% لوگوں کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، کتنے؟ باقی کیا کرتے ہیں؟ بڑے بیزی رہتے ہیں، بڑے مصروف ہیں۔ 5% لوگ صحیح۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کبھی پٹواری کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا نا تو وہ ایک بڑا سا نا کپڑا بچھاتا تھا، اس پہ نقشہ بنایا ہوتا تھا، اب کمپیوٹر آ گیا ہے۔ کبھی ہم جاتے تھے نا بینک میں تو پرانے بینک جو سرکاری تھے تو وہ جو اوپر سے رجسٹر اتارتے تھے نا، اللہ خیر کرے، تو وہ رجسٹر جب وہ نیچے اترتا تھا تو دل کرتا تھا اب کوئی رومال بھی دے یہ منہ پہ رکھنے کے لیے، اتنی گرد ہوتی تھی پرانے رجسٹر۔ پھر دفتروں میں کمپیوٹر آئے، میرا خیال ہے لوگوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے سیکھے نہیں جاتے، ہم نے نہیں نوکریاں کرنی۔ ایسے ہی ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کمپیوٹر سیکھا ہے، ٹریننگ لی ہے۔ جس آدمی کی عمر 60 سال ہو گئی تھی اس نے بھی جا کے کہ جسے سیکھا ہے یہ کیسے چلانا ہے، سیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر 70,000 کی نوکری کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے سرکاری اسکولز کا یہ نظام تھا کہ 6ٹھی کلاس میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی تو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر اکثر انگریزی پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے تھے۔ جب گورنمنٹ کے کان میں کسی نے بتایا نا کہ پہلی کلاس سے انگریزی لگانی ہے تو جن ٹیچروں کو نوکری کرتے 26 سال بیت گئے تھے انہوں نے بھی جا کے انگریزی سیکھی ہے، اسپیشل ٹریننگ لی ہے۔ کسی نے کہا تو نہیں کہ اب میں 70 سال کی عمر میں انگریزی سیکھوں، میری زبان موٹی ہو گئی ہے جی مہربانی کریں ریزائن لے لیں، میں 40,000 کی نوکری کے لیے انگریزی نہیں سیکھ سکتا، کہا ہے کسی نے؟ اور ایک رکوع قرآن پاک کا سیدھا نہیں پڑھنا آتا، اور یہاں تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہاں تو ایسے ایسے پاگل میدان میں آ گئے۔ ایک پیر صاحب کی میں دعا سن رہا تھا کل، ایک محفل میں تھا، بیچارے کو ربنا آتینا فی الدنیا سیدھی پڑھنی نہیں آتی، اور اس کا مرید دعویٰ کر رہا تھا کہ جناب اوہ آپ کو کیا بتائیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا وہ تو میں نے دعا سونی لی ہے، کہاں پہنچا ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس سے اگلا سٹیشن اس کا کون سا ہے۔ بانج علمو جو کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو حشر اتنا برا ہو گیا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھا سکتا 2 رکعتاں پیر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ دعا نہیں مانگ سکتا، تقریر کرنے کے لیے علیحدہ مولانا رکھیں، کہتے ہیں ہمارے حضرت خطاب نہیں کرتے۔ میں کہا انہوں عمدہ نہیں تا نہیں کرتا، انہوں آپ پڑھے کدھرے؟ ہاں آتا ہوتا تو پھر وہ معافی نہ دیتا، اس کو آتا نہیں بیچارے کو، اسے کہو کچھ یاد کرے، خدا را بس کرے۔ جہالت والی قومیں بھی کبھی آگے نکلتی ہیں، تو جہاں دین سکھانے والوں کا یہ اشر ہو جائے وہاں آگے بات کیا بنے گی؟ خدا را سمجھے 5% لوگوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے۔ آؤ سنگیو بات بتاؤں، کیا انداز ہے میرے رسول پاک کا اور کیا محبت ہے حضور کی قرآن پاک سے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کے سامنے بیٹھے، اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلام، یہ ابھی اسرائیل آئے تھے، ابھی مجھے بتا گئے کہ بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو جانے والا ہے۔
وہ صحابی ذرا پریشان نہیں ہوئے، نہ بچوں کی بات نہ گھر کی بات، ہم کیوں پریشان ہو؟ ادھر بھی حضور کا جلوہ ہے، قبر میں بھی جائیں گے تو مصطفیٰ کا جلوہ ہے، کیا پریشانی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضور حکم کریں، جو وقت رہ گیا اس میں کیا ایسا عمل کروں کہ وہ میں عمل کرتا جاؤں اور رب مجھے جنت عطا کر دے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہاں قرآن پاک کا صحیفہ پڑھا ہے، صفحہ پڑھا ہے، وہ اٹھا کے لا، میں تجھے سکھاتا ہوں، تو سیکھنا شروع کر۔ قرآن سیکھتا سکھاتا دنیا سے چلا جا، رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے۔ آ جا قرآن سیکھیں، آ بیٹھ قرآن سیکھیں۔ من تعلم کے لفظ سے نا محدثین نے ایک معنی اخذ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب آپ پڑھاتے ہیں تو خود نہیں پڑھتے، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس کی کئی تفسیریں دیکھتے ہیں، یعنی ہر وقت قرآن مجید کو سیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، ہر مقام پہ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، ہر جگہ۔ اور بڑا لطف آتا ہے جب آپ کوئی نئی تفسیر دیکھتے ہیں تو ایک نئی چیز کا ذہن میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جملہ مولا علی شیر خدا کا یاد آتا ہے، فرمایا کرتے تھے مجھے نبی کریم نے فرمایا تھا علی میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ جب پڑھو گے تمہیں نئی تازگی دے گا۔ یہ ہیں 30 سپارے، پر کوئی یہ نہیں کہے گا میں نے بڑی دفعہ پڑھے ہیں، جب بھی پڑھے گا نا اسے مزہ اللہ نیا ہی عطا کرے گا، کبھی نہیں ہوگا کہ یہ پرانا ہو جائے، قرآن کبھی پرانا۔ قرآن سیکھیں۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے تو مسجد میں، مدائن کی جامع مسجد میں، تو کسی نے لوگوں کو بتایا کہ مسجد میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں، تو رش پڑنے لگ گیا، رش ہونے لگا، 1 2 10 12 100 50 150 1000 بندہ جمع ہو گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی گورنر بھی تھے، تو باتیں کیا پوچھ رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے حضور کیسی چل رہی ہے آپ کی گورنری، فلاں صوبے کی سیاست کیسی ہے، یہ فلاں معاملہ کیسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب لوگ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، پھر ٹیلی فون پہ کہتے ہیں اور پھر سناؤ۔ تو اب یہ اور پھر سناؤ، اگر جو بندہ سامنے تفسیر پڑھ رہا ہے وہ اگر کہہ دینا کہ جی آپ مہربانی کریں کوئی بات ہے تو کریں، ورنہ میں مصروف ہوں، تو فون پہ ہی کہتے ہیں جناب دیکھیں تقریر کتنی اچھی کرتے ہیں اور اخلاق اس طرح کا ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ سامنے تفسیر کھلی تھی جب آپ کا فون آیا تھا، اور وہ صاحب تلاوت کر رہے تھے، وہ عالم جن کو آپ نے فون کیا، اب آپ سے اگر کہہ دیا جائے نا کہ یہ اور سناؤ چھوڑو مطلب کی بات کرو، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو گپ شپ والے لوگ جمع ہو گئے، گپ شپ والے 1 2 4 5 10 1000 کا مجمع لگ گیا، کیا حال ہے کیسے ہے، شور ہو گیا نا جی، صحابی رسول بیٹھے ہیں اور گورنر بھی ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ماشاءاللہ کافی لوگ ہو گئے، کچھ کر نہ لے؟ حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا قرآن مجید لاؤ، میں تمہیں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھاتا ہوں، میں تمہیں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھاتا ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کا صحیفہ آ گیا، حضرت سلمان فارسی تفسیر پڑھانے لگے، بہت سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا، بہت ساروں کو مشکل بن گئی، بندے رہ گئے 100 پیچھے، 900 چلے گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے افسوس ہے تم پر کہ تم نے گپ شپ کی بات کی، کہانیوں کی بات کی تو 1000 جمع ہو گئے، اور جب اللہ کی کتاب کی باری آئی تو 100 بندے رہ گئے، یہ تمہارا معیار ہے؟ فرمایا 100 بندہ رہ گیا، اور پھر تاریخی جملہ کہا، فرمایا یاد رکھو اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو زندگی شان والی ہوگی، موت ایمان والی ہوگی، اور قیامت کے دن قرآن سفارش کر کے تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے گا۔ قرآن سے رشتہ بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے اور قرآن۔ میں نے بوڑھے بوڑھے مشائخ کو دیکھا ہے، علماء کو بڑھاپے میں بھی کبھی ملنے چلے جائیں تو پوچھتے ہیں وہ فلاں تفسیر کے بارے میں بتاؤ نا ذرا، اس پر فلاں اعتراض وارد ہوتا ہے تو آپ جواب دیں، بڑا مزہ آتا ہے کہ یار اس عمر میں بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک سے دل لگا ہوا ہے۔ بہترین ہے وہ شخص، اپنی دلچسپی پیدا کریں، صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، کسی قاری صاحب سے دوستی کریں، ان کو قرآن مجید سنائیں، ان سے قرآن پاک سیکھیں۔ اپنی نماز بڑی یاد ہو تو پھر یاد کر لیں، ایک دفعہ نماز جنازہ یاد ہو تو ایک دفعہ پھر پتہ ہے یہ مسئلہ نا میں نے شاید سینکڑوں بار بتایا ہو، اور میرا دل کرتا ہے یہ مسئلہ میں روز بتایا کروں کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب بھی باپ کا انتقال ہو جائے نا کسی کے باپ کا تو جنازہ بیٹا پڑھائے، غسل بیٹا دے۔ حضور کیوں؟ فرمایا جتنے نرم ہاتھ بیٹا لگائے گا دوسرا نہیں لگائے گا، اور جب جنازے کی دعا بیٹا مانگے گا تو وہ روئے گا،
لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹے کو جنازہ، میں آپ کو بڑی دکھ کی بات بتاؤں، بیٹوں کو جنازے نہیں آتے. باپ انتقال کر گیا اور بیٹے کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، بندہ تلاش کر رہا. خدا را، میں بڑا چھوٹا تھا، میرے ابا جی کا انتقال ہوا تو میرے استاد بھی آئے. ابھی میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ اچانک یکدم ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور اندھیرا گھوپ ہو جائے تو پھر تو انسان کے پیر پھسلتے ہیں. تو عجیب سی کیفیت تھی. تو جب میں وضو سے فارغ ہوا ان کی نماز جنازہ کے لیے تو میرے استاد جی کہنے لگے پگڑی باندھ کے آ. اب کہاں ہوش رہتی ہے، کیا وقت تھا، کیا وہ مطلب زندگی کے لمحات تھے. تو میں دستار باندھ کے آیا. جب میں جنازگاہ میں پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ جنازہ، میں نے زندگی میں پہلا جنازہ اپنے ابا جی کا پڑھایا. مجھے کہنے لگے یہ امامت تم نے کرنی ہے. تو میں نے کہا استاد جی دعائیں بھول گئی ہیں، کوئی شے یاد نہیں آتی، ہو سکتا ہے تکبیریں آگے پیچھے ہو جائیں، اور کچھ دلچسپی بھی میری زیادہ تھی. تو آپ مجھے بتلائیں اب کرنا کیا ہے، اگر مہربانی ہو جائے کوئی بزرگ پڑھا دے. نہیں، یہ آج جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے. تو میں نے بہت سارے جنازے پڑھائے زندگی میں، بہت سارے جنازے. کچھ جنازوں نے بڑا مشکل کر دیا. میں جب اپنے ابا جی کی نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہوا تھا تو شاید کوئی ایک حرف ایسا نہیں تھا کہ جس پہ 4 آنسو بھی نہ ساتھ نکلے ہوں. پھر امام شافعی کا وہ قول بار بار یاد آیا اور 1000 بار یاد آیا، خدا را اپنے بچوں کو میں کہا کرتا ہوں سب سے پہلے انہیں جنازے سکھا لو، ایسا نہ ہو کہ زمانہ دھوکہ دے جائے اور یہ بھی تمہیں دھوکے دے جائیں. ان کو جنازہ تو سکھا لو. خدا را